بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 104 اور باب الظہار اس سبق میں ہم شروع کر رہے ہیں۔ ظہار کا مفہوم اور اس کی پہلی قسم ظہار صریحی کا بیان ہوگا۔ ظہار ظہر سے ہے اور ظہر عربی میں پیٹھ کو کہتے ہیں، اور اس کا خارجی مفہوم اس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اپنی بیوی کو غصے میں آ کر کبھی یہ کہہ دیتے تھے کہ انتی علیہ کا ظہری امی، کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ مطلب محرمات ابدیہ، ماں، بہن، پھوپھی، خالہ، نانی، دادی، ان کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دینا اور حرف تشبیہ کو بھی بیچ میں ساتھ ذکر کرنا، جیسے کہ عربی میں وہ کاف ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا تھا ظہار، اور یہ طلاق شمار ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے تو ایک واقعہ پیش آیا حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا اپنے شوہر اوس بن صامت کے ساتھ رضی اللہ عنہما۔ تو اس وقت پر یہ آیات نازل ہوئی، انشاءاللہ ان آیات کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ظہار، اور شریعت نے اس کی حدود مقرر کی کہ یہ نکاح اس سے نہیں ٹوٹتا، البتہ نکاح باقی رکھتے ہوئے ہم بستری کرنا اور ہم بستری کے جو دوائی ہیں اس کی طرف لے جانے والے مس اور بوسہ وغیرہ یہ حرام ہو جائیں گے، تب تک حرام رہیں گے جب تک کہ شوہر کفارہ ادا نہیں کرتا۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ مختصراً یہ کہ غلام آزاد کرنا، اگر وہ نہیں ہے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا، اگر اس کی بھی قدرت اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، بیمار ہے، تو پھر 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا۔ تو یہ اس کا پھر کفارہ ہے۔ یہ کفارہ ادا کرے گا اس وقت پھر وہ اس بیوی کے پاس جائے گا، اس کے بغیر وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ نکاح تو باقی ہے لیکن یہ ہم بستری کرنا اس کے ساتھ بہرحال، اور ہم بستری جیسے دوسری چیزیں جو ہم بستری کی طرف لے جائیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے اس کا خارجی مفہوم۔ اب ہم اس کا خلاصہ بھی کریں گے، باب کا خلاصہ بھی کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ تو ظہار کا جو باب ہے ہم پڑھیں گے تو اس میں الانواع الثلاثہ 3 اقسام ہوں گی، اور اسی طریقے سے الظہار من الزوجۃ لا من الامہ، اس پہ بحث ہوگی کہ ظہار بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے نہ کہ باندی سے، اور پھر یہ آخر میں خاتمۃ الباب ہوگا، اور اس میں ہم ذکر کریں گے کہ ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ بھی ظہار اگر ایک ہی لفظ کے ساتھ کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ 3 جو اقسام ہیں ان میں سب سے پہلی قسم ظہار کی ہے صریحی، انت علیہ کا ظہر امی، یہ ظہار کے صریح الفاظ ہیں اور اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اور نمبر 2 کنایا الفاظ میں ظہار کر رہا ہے، اور نمبر 3 صریحی عند الامام اور کنائی عندہما، صاحبین کے نزدیک وہ کنائی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ ظہار صریحی ہے، اس کا ہم ذکر پڑھیں گے۔ اور خاتمۃ الباب میں الظہار اکثر من واحدہ، ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ ظہار کرنا۔ ظہار کا ہم مفہوم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ لغوی معنی ظہار کا یہ ہوا کہ مرد کا اپنی بیوی کو یہ کہنا انت علیہ ظہری امی، کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ تو ظاہر ماں حرام ہے تو مطلب یہ بھی اپنے اوپر اس کو حرام کر رہا ہے۔ اصطلاحی معنی ہو جائے گا کہ تشبیہ المنکوحۃ بالمحرمۃ علی سبیل التأبید اتفاقا بنسب او رضاع او مصاہرہ، کہ اپنی منکوحہ کو اپنی ایسی عورت کے ساتھ تشبیہ دینا جو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بالاتفاق حرام ہو، چاہے وہ حرام نسب کی وجہ سے ہو، ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، یا رضاعت کی وجہ سے ہو، یا سسرالی رشتہ ہو، ساس وغیرہ ہو، تو ان کے ساتھ تشبیہ دے دے تو یہ سب ظہار میں آئے گا۔
منکوحہ کو محرمہ ابدیہ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو عورت محرم ہے اس کے ساتھ تشبیہ دینا۔ زہار کی شرائط یہ ہوں گی کہ عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا اور عورت کا منکوحہ ہونا۔ زہار کا رکن مرد کا اپنی بیوی کو یہ کہنا، یہ زہار کا رکن ہے، انتی علیہ کظہر امی، یہ اس کے ہم معنی الفاظ جو یہ معنی ادا کریں۔ سبب اس کا نشوز ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی، شوہر کو غصہ آتا ہے اور جس کے مقابلے میں پھر وہ یہ کہہ دیتا ہے۔ حکم اس کا یہ ہے کہ وتی یعنی ہم بستری اور دبائیہ وتی یعنی وتی کی طرف لے جانے والے داعی، وہ ہم بوسہ دینا، چھونا یعنی شرمگاہ کو دیکھنا، یہ سب یہ بھی حرام ہو جائیں گے، لیکن نکاح باہر حال باقی رہے گا یہاں تک کہ کفارہ ادا کرے، اور اس کے بعد پھر وہ دوائیہ وتی بھی حلال ہو جائیں گے اور وتی بھی حلال ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کیا، اور اس سے متعلق جو آیات ہیں وہ ہم یہاں پہ ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے سورہ مجادلہ ہے، اور شروع میں واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور یہ فرمانے لگیں کہ اللہ کے نبی، میرے شوہر اوس بن صامت بڑے برے اخلاق کے مالک ہیں، لہذا انہوں نے مجھے یہ لفظ بول دیا۔ تو اللہ کے نبی نے چونکہ وہی پرانا حکم تھا، ابھی تک نیا حکم نازل نہیں ہوا تھا، فرما دیا کہ اب آپ کا اور اس کا کوئی رشتہ بیچ میں نہیں رہا، اب آپ اس سے جدا ہو جائیں۔ تو وہ رونے لگ گئیں اور چیخنے لگ گئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگ گئیں کہ یا اللہ کوئی راستہ نکال، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کہاں پھیریں گے، شوہر اگرچہ بد اخلاق ہے لیکن میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تو اسی اثناء میں یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس میں یہی ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اس سے خولہ بنت ثعلبہ ہی مراد ہے۔ اور پھر آگے پھر یہ زہار کا حکم کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہات ان امہات من، کہ وہ ان کی مائیں تو نہیں بن جاتی جن بیویوں کو یہ اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ ماں تو وہ ہوتی ہے جس سے انسان پیدا ہو، اس سے یہ پیدا تو نہیں ہوا، لہذا تشبیہ دینا درست تو نہیں ہے۔ اور یہ جو قول ہے یہ قول بڑا برا قول ہے اور جھوٹ ہے یہ، تو جب اتنا منکر من القول وزورا اس کو کہا گیا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی اس کا ازالہ بھی تو کرنا پڑے گا نا۔ اور اس طریقے سے پھر آگے یہ سزا ذکر کی کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، عورت کو چھونے سے پہلے پھر انہوں نے سب سے پہلے یہ کہ غلام آزاد کرنا، اور پھر اگر اس کی طرف آنا چاہتے ہیں عورت کی طرف لوٹنا، اور دوسرا یہ کہ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، لگاتار 2 مہینے روزے ہیں اگر کسی کے پاس غلام آزاد کرنے کی قدرت نہیں ہے یا غلام ملتا نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ فمن لم یستطع، اگر کسی کے پاس روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، فاطعام 60 مسکینہ، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ اس زہار کا کفارہ بھی ذکر ہو گیا، اور یہ اس کی ابتدائی آیات ہیں۔ اب ہم کتاب سے باقاعدہ زہار کی اس بحث کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے خلاصے میں دیکھ لیا کہ زہار کی کل 3 انواع ہوں گی، پہلے ہم ان کو ذکر کریں گے۔ ان میں سب سے پہلی قسم ہے زہار صریحی، اس کا ذکر یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ، شوہر اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے انتی علیہ کظہر امی، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ، فقد حرمت علیہ، پس حکم اس کا یہ ہے یہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، اور لا یحل لہ وطئھا، اس کے ساتھ ہم بستری کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہے، ولا مسھا، اور نہیں اس کو چھونا حلال ہے، ولا تقبیلھا، اور نہیں اس کو بوسہ دینا حلال ہے۔ یعنی وتی اور دعائیہ وتی دونوں حرام ہو گئے، حتی یکفر عن ظہارہ، یہاں تک کہ زہار کا کفارہ ادا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیات نازل ہوئیں فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہ والذین یظاہرون من نسائہم الی ان قال فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، والظہار کان طلاقا فی الجاہلیۃ، زہار جاہلیت کے اندر طلاق شمار ہوتا تھا، فقرر شرع اصلہ، شریعت نے اس کے اصل کو تو برقرار رکھ دیا کہ زہار ٹھیک ہے، اگر کوئی کرے تو عورت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، اصل تو یہی ہے، لیکن وَنَقَلَ حُكْمَهُ إِلَى تَحْرِيمٍ مُؤَقَّتٍ بِالْكَفَّارَةِ غَيْرِ مُزِيلٍ لِلنِّكَاحِ، لیکن اس کے حکم کو منتقل کر دیا ہے ہمیشہ کی حرمت سے، کس طرف؟ حرمت مؤقتہ کی طرف، یعنی ایسی تحریم کی طرف کہ جو ایک وقتی ہے اور عارضی ہے، اور کفارے تک کے لیے یہ وہ حرمت ہے، اور غیر مزیل للنکاح، نکاح کو زائل کرنے والی حرمت نہیں ہے۔
اس کی طرف اس کو منتقل کیا. وہذا، اور یہ اس وجہ سے کہ لأنہ جنایت، کہ یہ حرمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک جنایت ہے، اور جنایت فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ہے کہ لکونہ منکرا من القول وزورا، کیونکہ اس کو منکرا من القول وزورا آیت میں کہا گیا ہے، اور یعنی برا قول ہے اور بہت ہی بری بات ہے اور گناہ ہے اور جھوٹ ہے. فیناسب المجازات علیہا بالحرمتی، پس مناسب ہوتا ہے، یہ مناسب ہے کہ اس کے اوپر اس کا کوئی بدلہ یا کوئی سزا بھی اس حرمت کی وجہ سے اس کے اوپر لاگو کی جائے، اور حرمت کی سزا اس کے اوپر لاگو کی گئی کہ بس ہم بستری اس کے ساتھ حرام ہو جائے گی. وارتفاعها بالکفارتی، اور یہ بھی مناسب ہے کہ کفارے کے ساتھ اس حرمت کو پھر اٹھایا جائے. ثم الوطء اذا حرم، پھر اس کے بعد جب وطی حرام قرار دی گئی ہے تو فرماتے ہیں حرم بدواعیہ، اپنے دواعی وطی، اسباب وطی جتنے بھی ہوں گے بوسہ وغیرہ، وہ بھی ساتھ ساتھ حرام کر دیے گئے. کئی لا یقع فیہ، تاکہ شوہر جو ہے وہ کہیں ان کی وجہ سے ہم بستری کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. کما فی الاحرام، جیسے کہ احرام کے اندر جس طریقے سے وطی حرام ہے، جس طریقے سے دواعی وطی بھی حرام ہے. بخلاف الحائض والصائم، بخلاف حائضہ عورت کے اور روزہ دار شخص کے، کہ ان کے لیے بیوی کا بوسہ لینا، یا بیوی حائضہ ہو تو شوہر بوسہ لے سکتا ہے، کیونکہ لأنہ یکثر وجودہما، کہ ان کا وجود بہت زیادہ ہوتا ہے، مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اور روزے بھی نوافل بھی ہوتے ہیں، فرض روزے بھی ہر سال آتے ہیں، تو اس لیے ان کا وجود چونکہ کثیر ہے. تو فلو حرمت دواعی، اگر دواعی وطی بھی اگر حرام کر دیے جائیں گے تو یفضی الی الحرج، تو کہیں حرج کی طرف نہ لے جائے انسان، کبھی شہوت میں آ کر بوسہ دے دیتا ہے، تو اگر یہ بھی پابندی لگ جائے گی تو چونکہ ہر وقت مہینے کے اندر 6-7 دن عورت کو حیض آتا ہے، تو اگر بوسے کے اوپر بھی پابندی لگائیں گے تو شوہر حرج میں مبتلا ہو جائے گا. ولا كذلك الظهار والاحرام، ظہار اور احرام یہ چونکہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ یہ کبھی کبھار آتے ہیں زندگی میں تو نادر ہیں، اس لیے یہ جب آئیں گے تو ان کے اندر پھر وطی اور دواعی وطی دونوں حرام ہوں گے. فإن وطئها قبل ان يكفر، اب یہ صورت کہ اگر اس نے وطی کر لی، ہم بستری کر دی لیکن ابھی تک کفارہ نہیں دیا، فرماتے استغفر اللہ سے استغفار طلب کرے، لیکن ولا شیء علیہ، اس کے اوپر اس کی وجہ سے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، غیر الکفارۃ الاولی، پہلے کفارے کے علاوہ کچھ بھی لازم نہیں ہے. کفارہ وہی ہے، اور یہ جو اس نے غلط کام کیا، کیونکہ قرآن میں من قبل ان یتماسا، چھونے سے پہلے، ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے، چھونے سے مراد یہاں پہ جماع ہے، اس سے پہلے انہوں نے کفارہ ادا کرنا ہے، جبکہ انہوں نے کفارہ ادا کرنے سے پہلے ہم مستری کر لی ہے تو لہٰذا ہم استغفار کرنا پڑے گا. ولا يعاود حتى يكفر، پھر دوبارہ ہم مستری نہ کرے کفارہ سے پہلے یہاں تک کہ کفارہ ادا کرتے. لقول علیہ السلام للذی واقع فی ظہارہ قبل الکفارہ، اس شخص کے بارے میں جس نے کفارہ دینے سے پہلے ہم بستری کر دی تھی، غالباً وہ سلمہ بنت صخر تھے جنہوں نے اس طرح کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا اس کو کہ استغفر اللہ سے استغفار طلب کرو، ولا تعود حتى تكفر، اور آئندہ اس طریقے کی حرکت مت کرو یہاں تک کہ کفارہ ادا کرو. دو طرق سے ہے، اکرمہ عن ابن عباس بھی ہے اور طوس عن ابن عباس بھی یہ ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا کہ ان رجلا اتى النبي قد ظاهر من امراته فوقع عليها يا رسول الله اني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل ان اكفر، فما وما حملك على ذلك يرحمك الله، قال رايت خلخالها في ضوء القمر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله، قال الترمذي هذا حديث حسن. ولو كان شيء آخر واجبا، اگر کوئی اور چیز واجب ہوتی تو لنبہ علیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کے اوپر تنبیہ کرتے اور بتاتے کہ تمہارے اوپر یہ لازم ہے، لیکن اور کچھ بھی نہیں بتایا. قال هذا لفظ لا يكون الا ظہارا، فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہوگا یہ صرف اور صرف ظہار ہی ہوگا، یعنی انت علیہ کا ظاہری امی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ظہار ہے، اس سے کوئی طلاق وغیرہ مراد نہیں لے سکتے، جو کہ صریح لفظ ہے، صریح کے اندر نہ نیت کا کوئی اعتبار ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز مراد لی جا سکتی ہے. لأنه صریح فیہ، کیونکہ یہ ظہار کے اندر صریح ہے. ولو نوى به الطلاق، اگر طلاق کی نیت کرتا بھی ہے لا یصح، درست نہیں ہے. لأنه منسوخ، کیونکہ طلاق زمانہ جاہلیت کے اندر اس سے مراد لی جاتی تھی، وہ منسوخ ہو چکی ہے. فلا يتمكن من الاتيان به، پس اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سے طلاق لے کر آئے، طلاق مراد لے. وإذا قال، اور اگر یہ کہتا ہے کہ یعنی اگر وہ اس طریقے سے کہہ دے کبھی کہ انت علیہ کبطن امی، تو میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے، او کا فخذیہا، ران کی طرح، او کا فرجیہا، یا اس کی فرج کی طرح ہے، شرمگاہ کی طرح، فہو مظاہر، اس سے بھی وہ ظہار کرنے والا ہوگا. کہ لأن الظہار لیس الا تشبیہ المحللۃ بالمحرمۃ،
زہار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ مطلب ہے زہار کا کہ حلال عورت کو حرام اپنے اوپر حرام عورت کے ساتھ تشبیہ دینا. وہذا المعنی یتحقق فی عضو، یہ والا معنی ہر اس عضو کے اندر ثابت ہوگا لا یجوز النظر الیہ، جس کی طرف اپنی محرم عورت کے اس عضو کی طرف اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے. تو لہذا اپنی ماں کی شرمگاہ کی طرف، اس کے پیٹ کی طرف، اس کی ران کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے نا. اس طرح کے عضو کے ساتھ تشبیہ دینا یہ زہار کہلائے گا. وَقَذَا إِذَا شَبَّهَهَا بِمَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظُرُ إِلَيْهَا، اور اسی طریقے سے تشبیہ اگر اس نے دی اپنی بیوی کو اس عورت کے ساتھ جس کی طرف اس کا یا اپنی محرمات کی جسم کے اس حصے کے ساتھ جس کی طرف اس کا دیکھنا جائز نہیں، حالت تبید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی محرم میں سے، مثلا اپنی بہن ہے، پھوپھی ہے، یا ماں ہے، رضائی ماں ہے، ان سب کی طرف اگر اس نے ان کے ساتھ تشبیہ دے دی یا ان کے جسم کے کسی حصے کے ساتھ تشبیہ دے دی تو یہ زہار کہلائے گا. لأنہن فی التحریم المؤبد کالام، کیونکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہونے میں یہ ماں کی طرح ہیں. وکذالک اذا قال، اور اسی طریقے سے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ رأسک علی کظہر امی، آپ کا سر میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا آپ کی فرج، آپ کا چہرہ، آپ کی رقبہ، آپ کا نصب، آپ کا ثلث، آپ کا بدن، یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو بول کر کل جسم مراد دیا جاتا ہے، اور بعض جو ہیں وہ جزء شائع ہیں، یعنی ثلث ہے، نصف ہے، یہ غیر متعین جسم کا حصہ ہے، اس کو بول کر کل مراد دیا جاتا ہے. لأنه يعبر بها عن جميع البدن، ان تمام سے جمیع بدن کو مراد لیا جاتا ہے. ويثبت الحكم بالشائع، اور غیر متعین طور پر جسم کے اندر ہے وہ حکم ثابت ہو جائے گا. مثلا نصف کی، اب نصف تیرا جو ہے وہ میری ماں کی پیٹھ کی طرح، تو جب وہ نصف ہوگا پھر اس نصف کے اندر جزئیت گوئے کہ ماں کی طرح کی ثابت ہوگی، پھر اس سے پورے جسم کی طرف وہ صلاحیت کر جائے گی. ثم يتعدى، پھر اس کے بعد وہ متعدی ہو جائے گی پورے جسم کے اندر، گوئے کہ پورا جسم اس کا اس کے اوپر حرام ہو چکا ہے. کما بینہ فی الطلاق، جس طریقے سے تفصیل کے ساتھ طلاق میں جو ہے وہ گزر چکا ہے. تو یہاں تک جو ہے ہم نے زہار صریحی کا حکم پڑھ لیا، مفہوم پڑھ لیا، اس سے متعلق ہم نے جو اس کے مستدل آیات تھی ان کو ہم نے دیکھ لیا. اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ زہار کنائی اور اس کے بعد جو باب کی دوسری ابحاث ہیں انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.